محترم سامعین کرام، مشکوٰۃ شریف میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نماز میں یہ دعا مانگتے سنا کہ اے اللہ میرے اعمال کا آسان حساب لیجیو۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے یہ سنا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسان حساب کی یہ صورت ہوگی کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ اور عائشہ، حقیقت یہ کہ اس دن جس شخص کے حساب میں مناقشہ یعنی اس سے حساب کتاب شروع ہو گیا تو بس سمجھ لو کہ وہ برباد ہو گیا، یعنی وہ مستوجب عذاب ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ بعض نماز سے یا تو یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بس نماز میں مانگی تھی، وہ فرض نمازوں میں سے کوئی نماز تھی یا نوافل میں سے کوئی نفل نماز تھی، اور یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نماز کے کسی ایک حصے یعنی ابتدا قیام میں یا رکوع میں یا قومے میں یا سجدے میں اور یا قاعدے میں مانگی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذکورہ دعا مانگنا یا تو امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے آسان حساب کی دعا مانگا کریں تاکہ وہ اصل حساب کی سختیوں اور مواخذے کی ہولناک و شدت سے بچ جائیں اور ان پر اللہ کا فضل و احسان ہو جائے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا لوگوں کو خواب غفلت سے ہوشیار کرنے کے لیے مانگی کہ دیکھو چین و اطمینان کی چادر تان کر مت سو جاؤ، اس دن کا خیال کرو جب اپنے اعمال کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اگر وہاں سخت حساب میں گرفتار ہو گئے تو پھر عدل خداوندی کسی حال میں معاف نہیں کرے گا، عذاب میں مبتلا ہو کر رہو گے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ابھی سے اپنے اعمال کی دنیا کو سنوار لو، اتنا تو کر لو کہ کچھ منہ لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکو اور اس کے فضل و احسان کے مستحق بن سکو۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف الہی کا غلبہ ہوا، احوال قیامت اور حساب کتاب کی ہولناکی کے خیال نے خشیت خداوندی اور خوف الہی سے دل و جان کو لرزاں کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ مناقشے کے معنی ہیں جانچ کر حساب لینا، کوڑی کوڑی کا جھگڑا کرنا۔ پس حساب میں مناقشہ کرنا یہ ہے کہ ایک ایک عمل اور ہر عمل کے ایک ایک جزو کی پوری چھان بین ہو، ہر عمل کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہو اور رتی کا حساب لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اصل حساب یہی ہے اور اس حساب میں کوئی بھی بندہ پورا نہیں اتر سکتا۔ جو بھی شخص اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم رہا اور اس کو آسان حساب کی بجائے اس سخت حساب سے دوچار کیا گیا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا، یہ مطلب یہ ہے یعنی جو بندے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سایہ میں ہوں گے ان کے ساتھ حساب کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے سامنے ان کے اعمال نامے کھول کر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دکھا دیا جائے گا کہ دیکھ تو نے یہ فلاں گناہ کا ارتکاب کیا۔ بندہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ گناہوں کا اعتراف و اقرار کرے گا اور تب اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے گا اور اس کو اپنی عنایت سے بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر لفظ ینظر کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کو ایک نظر دیکھ لے گا اور پھر اس سے درگزر فرما دے گا۔
امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں. ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.